بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل رب زدنی علما۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی قائد الغر المحجلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب التوحید سے ہم پڑھیں گے باب نمبر 22۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا توحید کی مکمل حفاظت اور ذریعہ شرک بننے والے راستے کو بند کرنا، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی کیسے حفاظت کی اور شرک کے راستے کو کیسے دور کیا، کیسے بند کیا، اس کے بارے میں ایک حدیث ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ حدیث ہے سنن ابی داؤد کی۔ سنن ابی داؤد کی یہ حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لا تجعلوا بیوتکم قبورا، لا تجعلوا بیوتکم قبورا ولا تجعلوا قبری عیدا۔ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ ولا تجعلوا قبری عیدا، میری قبر کو میلہ ٹھیلا کی جگہ مت بناؤ۔ وصلوا علی، اور مجھ پر درود اور سلام پڑھتے رہو۔ فإن صلاتکم تبلغنی حیث کنتم، کیونکہ تمہارے درود اور سلام مجھے پہنچ جاتے ہیں تم جہاں کہیں بھی ہو۔ تو اس سے پتہ کیا چل رہا ہے؟ اس سے کئی باتیں معلوم ہو رہی ہیں اس حدیث سے۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث سے کئی باتیں معلوم ہو رہی ہیں۔ سب سے پہلی بات کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا تجعلوا بیوتکم قبورا، اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ۔ گھر کو قبرستان بنانے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا دو مطلب ہو سکتا ہے۔ ایک مطلب یہ ہے کہ تم اپنے مردوں کو گھروں میں دفن مت کرو، بلکہ قبرستان میں دفن کرو۔ اسی لیے اگر کوئی آدمی اپنے گھر میں دفن کرنے کی بات کرتا ہے یا اپنے مردوں کو اپنے گھر میں دفن کرتا ہے تو ایسا کرنا جائز نہیں ہوگا۔ کیوں جائز نہیں ہوگا؟ اس لیے جائز نہیں ہوگا کہ ہو سکتا ہے کہ اگر مردے کو اس کے گھر میں دفن کیا گیا ہے تو اس کے بچے ایک زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ اسی کی پوجا کرنے لگ جائیں، اور جیسے عام طور پر درگاہوں پر ہوتا ہے ویسے ہی اس کے جو پروج ہیں اپنے پروج سے تعلق کی بنیاد پر ایک انسان ان سے ہی مانگنا شروع کر دے۔ اس کا دوسرا مفہوم جو ظاہر مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ لا تجعلوا بیوتکم قبورا، کہ تم اپنے گھروں کو قبرستان کے جیسے مت بناؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ قبرستان میں نماز نہیں پڑھی جائے گی، قبرستان میں دعا نہیں کی جائے گی، یعنی اللہ سے دعا نہیں کی جائے گی۔ مردے کے لیے دعا کر سکتے ہیں، مردے کے لیے دعا کر سکتے ہیں، اور قبرستان میں اگر دعا بھی کرنی ہے مردے کے لیے تو قبلہ رخ ہو کر کے مردے کے لیے دعا کریں گے۔ ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا ہے تو قبر کی طرف چہرہ کر کے دعا نہیں کر سکتے۔ تو مردے کے لیے دعا کر سکتے ہیں، لیکن عبادت کا کوئی بھی کام قبرستان میں نہیں کیا جا سکتا، قبر پر نہیں کیا جا سکتا۔ تو آپ نے کہا فرمایا کہ لا تجعلوا بیوتکم قبورا، کہ تم اپنے گھروں کو قبرستان کے جیسے مت بناؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ قبرستان میں عبادت نہیں کی جا سکتی، نمازیں نہیں پڑھی جا سکتی،
قرآن نہیں پڑھا جا سکتا، رکوع نہیں کیا جا سکتا، سجدہ نہیں کیا جا سکتا، جانور ذبح نہیں کیا جا سکتا، یہ سارے کام نہیں کیے جا سکتے قبرستان میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تم اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، مطلب یہ ہوا کہ تم اپنے گھروں میں نمازیں پڑھو، تم اپنے گھروں میں قرآن کی تلاوت کرو، تم اپنے گھروں میں نفلی نمازوں کا اہتمام کرو، تم اپنے گھروں میں عبادتوں کا اہتمام کرو۔ گھروں کو قبر کے جیسے مت بناؤ جہاں پر نمازیں نہیں پڑھی جاتی، جہاں پر قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی، جہاں پر نفلی عبادتوں کا اہتمام نہیں ہوتا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اجعلوا من صلاتکم فی بیوتکم ولا تتخذوها قبورا، اجعلوا من صلاتکم فی بیوتکم، کہ تم اپنی نمازوں میں سے کچھ نمازیں گھر کے لیے بھی رکھ لو اور اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ۔ گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ اگر مرد ہے تو فرض نماز تو وہ مسجد میں ادا کرے گا، لیکن سنت نمازیں گھر پہ ہونی چاہیے، نفلی نمازیں گھر پہ ہونی چاہیے، قرآن کی تلاوت گھر میں ہونی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ وَلَا تَتَّخِذُوهَا قُبُورًا، اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، کیونکہ گھر کو قبرستان بنا لینا مطلب کیا ہے کہ گھر میں عبادت نہ کی جائے، کیونکہ قبرستان میں عبادت نہیں ہوتی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْفِرُ مِنَ الْبَيْتِ الَّذِي تُقْرَأُ فِيهِ سورۃ البقرہ، کیونکہ شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے، شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہو۔ تو اس حدیث پہ آپ غور کیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ تم اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ اور اپنی نمازوں کا کچھ حصہ اپنے گھروں میں ادا کیا کرو۔ پھر فرماتے ہیں کہ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے اس گھر میں شیطان نہیں آتا۔ تو اس حدیث کا جو پہلا ٹکڑا ہے لا تجعلوا بیوتکم قبورا، کہ تم اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، اس سے پتہ کیا چلتا ہے؟ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ایک مسلمان کو چاہیے کہ اپنے گھروں میں نمازیں پڑھتا رہے، اپنے گھروں میں قرآن کی تلاوت کرتا رہے، اور پھر اسی سے ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ قبرستان میں یہ سارا کام نہیں ہوگا، قبرستان میں نماز نہیں پڑھی جائے گی، قبرستان میں قرآن کی تلاوت نہیں کی جائے گی، قبرستان میں اللہ سے دعا بھی نہیں کی جائے گی۔ ہاں، مردے کے لیے جیسا کہ ہم نے کہا کہ دعا کر سکتے ہیں، اور وہ بھی قبلہ کی طرف رخ کر کے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دوسرے حصے میں حدیث کے وَلَا تَجْعَلُوا قَبْرِي عِيدًا، اور میری قبر کو میلہ ٹھیلا مت بناؤ۔ کیا مطلب؟ عام طور پر قبروں کے پجاری جو ہوتے ہیں، قبروں سے سمبندھ کی بنیاد پر سال میں یا مہینہ میں یا کسی بھی دن کوئی وقت خاص کر لیتے ہیں، کوئی دن خاص کر لیتے ہیں جس میں وہ میلہ ٹھیلا لگاتے ہیں قبروں پر۔ آج کل درگاہ پر عرس لگتا ہے، سنا ہے آپ لوگوں نے؟ مزاروں پر، درگاہوں پر عرس، سال میں ایک مرتبہ عرس لگتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہی شرک کا اڈا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات کہی تھی کہ وَلَا تَجْعَلُوا قَبْرِي عِيدًا، کہ تم میری قبر کو میلہ گاہ مت بناؤ۔ کہ ایک بندہ اس بات کی اس کے لیے گنجائش پائی جاتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کے لیے جائے، لیکن اگر وہ کوئی دن خاص کر لیتا ہے زیارت کے لیے، کوئی مہینہ خاص کر لیتا ہے زیارت کے لیے، یا سال میں کوئی ایک دن ایسا طے کر لیتا ہے کہ اس دن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت ہوگی، تو یہ جائز نہیں ہوگا، کیونکہ یہ عید بنا لینا ہوا، یہ عرس منانا ہوا، یہ میلہ ٹھیلا منانا ہوا، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے روک دیا تھا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَصَلُّوا عَلَيَّ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبْلُغُنِي حَيْثُ كُنْتُمْ، کہ
تم میرے اوپر درود و سلام بھیجو، کیونکہ تم جہاں کہیں بھی ہوتے ہو تمہارا درود و سلام مجھ پر پہنچ جاتا ہے۔ گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہم جب درود و سلام بھیجتے ہیں تو ہم اس بات کے محتاج نہیں ہیں کہ ہم درود و سلام بھیجنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر جائیں، نہیں، ہم یہاں پر ہیں۔ ہم نے کہا اللہم صلی وسلم، اللہ رب العالمین اس درود اور سلام کو ہمارے نبی تک پہنچا دیتا ہے۔ کیسے پہنچاتا ہے اس کے بارے میں بھی باضابطہ وضاحت آتی ہے حدیث میں، لیکن ہم کو اس حوالے سے بس یہ دھیان میں رکھنا ہے کہ اللہ پہنچاتا ہے۔ اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے اللہ ہی جانتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنن نسائی کی روایت کے مطابق بیان فرمایا، ان للہ ملائکہ سیاحین یبلغونی عن امتی السلام، کہ اللہ رب العالمین کے کچھ سیاحت کرنے والے فرشتے ہیں جو چکر لگاتے رہتے ہیں اور وہ میری امت سے میرے درود اور سلام کو مجھ تک پہنچاتے ہیں۔ گویا کہ اگر آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود اور سلام بھیجتے ہیں تو اللہ کے فرشتے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ درود اور سلام پہنچا دیتے ہیں۔ پھر کیفیت کیا ہوتی ہے اللہ ہی جانتا ہے، کیونکہ وما اوتیت من العلم الا قلیلا، ہمیں بہت ہی کم علم دیا گیا ہے۔ وصلوا علی فإن صلاتکم تبلغنی حیث کنتم، کہ تم میرے اوپر درود و سلام بھیجو کیونکہ تم جہاں کہیں بھی ہو وہاں سے تمہارا درود اور سلام مجھ تک پہنچا دیا جاتا ہے، پہنچ جاتا ہے۔ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اگر ہم درود بھیجتے ہیں تو ہمارا یہ درود اللہ کے سیر کرنے والے، چکر لگانے والے فرشتے ہمارا یہ درود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیتے ہیں۔ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کرنے کے لیے جائیں۔ ہاں، اس بات کی گنجائش ضرور ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کریں۔ اسی طریقے سے اس بات کی بھی گنجائش ہے کہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر جانے کے بعد آپ کہیں السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا رسول اللہ، اور اس کے بعد درود پڑھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اور اس بات کی گنجائش ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر سلام بھیجنا یہ صحیح نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ کیا ہوتے ہیں جو مدینہ میں بسنے والے کسی آدمی کو یہ کہتے ہیں کہ آپ جا کر کے میری طرف سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر سلام بھیجیں گے۔ یہ غلط ہے۔ ہم نے یہ سمجھ لیا کہ ہم ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجتے ہیں تو وہ درود پہنچ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ پہنچاتا ہے اور اس کا ہمیں اجر اور ثواب دیتا ہے، تو اس لیے اس بات کی گنجائش نہیں ہے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔